لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال المعصوم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ اس وقت ہم مسجد جمکران سرزمین ایران قم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے وقت کے امام کو یاد کر رہے ہیں۔ اس وقت آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن امام کے نام سے منسوب ہے، وقت کے امام سے منسوب ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم اپنے ایک دن کو امام کے لیے وقف کریں، اور چونکہ ہماری حجت زندہ ہے، ہمارا وارث زندہ ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب امام کی معرفت ہمارے لیے اتنی ضروری قرار دی گئی ہے تو آیا ہم وقت کے امام کی معرفت کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کون سا قدم اٹھا رہے ہیں؟ آیا ہم نے آج جمعے کا دن تھا، پورے دن ہم نے وقت کے امام کو کیا یاد کیا؟ مفاتیح میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، تمام دعائیں ہیں امام کے لیے، اللہم کل ولیک الفرج جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ساری دعائیں موجود ہیں۔ کیا ہم نے وقت کے امام کے لیے کچھ کیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ جو ہمارے امام زندہ ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں، ان کی معرفت ہمارے پر واجب قرار دی گئی ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک سوال کی طرح سے ہمارے وجود میں ہیں۔ ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا سوچا؟ ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے، ان کی نصرت کے لیے کیا سوچا؟ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ناصرین میں کہنے سے شمار نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور وہ کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر اس بات کو سب سے پہلے محسوس کرنا پڑے گا کہ ہم ایک وقت اور ایک وقت کے امام اور آخری حجت کے زیر سائے زندگی گزار رہے ہیں، غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ کم سے کم جمعے کے دن آپ دیکھیں، اعمال جمعہ میں مفاتیح الجنان اور دوسرے تمام دعاؤں اور تمام مناجاتوں اور تمام عادیہ اور تمام جو نمازیں ہیں اس میں آپ دیکھیں امام کے لیے کتنے سلسلے رکھے گئے ہیں۔ خصوصاً جمعے کے دن 2 رکعت نماز رکھی گئی، سورہ الحمد پڑھیں، سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں، 7 مرتبہ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، 7 مرتبہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ امام کے لیے اعمال رکھے گئے۔ آیا ایک چھوٹا سا عمل 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں امام کے لیے؟ ہم کیا کبھی سورہ یاسین پڑھ کے امام کو ہدیہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، یعنی یہ معرفت کا پہلا زینہ ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے کچھ کریں، ہم امام کا نام جانیں، امام کے القاب کو پہچانیں، امام کی غیبت صغریٰ کب ہے، غیبت کبریٰ کب ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پہ ہیں اس وقت، کس عالم میں ہے ہمارا امام، ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا امام۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ بس ہمارے لیے معرفت امام جو ہے وہ واجب قرار دی گئی ہے۔ اور معرفت کا مطلب، امام کو پہچاننے کا مطلب، امام کو جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارا وقت کا امام زندہ ہے۔ یہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو شیعہ نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو امام کو نہیں پہچانتے وہ بھی جانتے ہیں، جو معرفت نہیں رکھتے وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک مہدی آئے گا، ایک آخری امام آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس کا اقرار بھی سب کرتے ہیں۔ یہ معرفت نہیں ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے وجود سے امام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تصرف کا مطلب، امام ہم پر تصرف رکھتے ہیں، امام کا اختیار ہے۔ تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا بنگلہ، ہمارے وجود میں ہماری اولاد، ہمارا جتنا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہم ضامن ہیں۔ یہ ہمارے امام کا ہے۔ جب وقت پڑ جائے گا ہمیں اولاد کو تیار رکھنا چاہیے، جب وقت پڑ جائے گا ہمیں مال کو امام پہ لٹانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمارا شہرت، ہمارا علم، ہمارا وجود، یہ سب امام پہ وقف ہونا چاہیے۔ ہم زندہ ہیں تو امام کے لیے زندہ ہیں۔ جب یہ ذہن میں ہو جائے گا، یہی وجہ ہے، ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ ہے کہ ان سے ایک شخص نے آگے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمیں ایک اولاد عطا فرما دے۔ تو عالم دین نے پوچھا کہ کس لیے اولاد طلب کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑھاپے کا کوئی سہارا بن جائے۔ تو عالم دین نے بے ساختہ اس سے کہا کہ اگر یہی مانگنا ہے تو پھر کیوں نہیں یہ مانگتا کہ ایک اولاد پروردگار مجھے دے دے تاکہ میں اپنے وقت کے امام کا ناصر بنا دوں اسے۔ اس نے پوچھا اس سے فرق کیا ہوا؟ کہا فرق یہ ہوا کہ جب تم امام کے ناصر کے لیے دعا کرو گے، امام کا ناصر تمہارے گھر میں آئے گا، تو پھر جب تم اسے کھلاؤ گے تو یہ سوچ کے کھلاؤ گے کہ اسے حلال کھلا رہے ہو یا حرام کھلا رہے ہو۔ یہ وجود
میں انسان کی تبدیلی آنی چاہیے. جب ہم اپنی اولاد کی تمنا کریں اور بچے آئیں ہمارے پاس، اور ہمارے یہاں روایت ہے کہ جب 4 مہینہ بطن مادر میں ہو جبھی سے اس کا نام رکھ دیا جائے، اور بعض روایتیں ہیں کہ پہلے بھی آپ جو ہے وہ نام رکھ سکتے ہیں. تو نام رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک سوئی میں، ایک انار میں ایک سوئی چبھو کے ماں اپنے بچے کو اگر چٹا دے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو پھر یہ سوچیں کہ جب ذہن میں یہ ہو کہ ہم ناصر امام زمان کو پروان چڑھانا ہے، تو پھر ہماری زندگی کی تبدیلی خود بخود ہو جائے گی. ہماری زندگی میں تبدیلی ہوگی، ہماری پرورش میں تبدیلی ہوگی. ہم جب پروان چڑھائیں گے بچے کو تو ناصر امام کی تیاری کے ساتھ پروان چڑھائیں گے. ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدا سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں دے رہے ہیں، جس کی نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں زیادہ لگ رہے ہیں، وقت کے امام سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں. دوری کا سبب یہی ہے کہ انسان جو دور ہو رہا ہے، مال کی لالچ ہے، اور جائیداد کی لالچ ہے، شہرت کی لالچ ہے، دنیا داری ہے، گناہوں کی کثرت ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دور کرنی پڑیں گی، تب ہمارا وقت کا امام ہم سے قریب ہوگا. جب امام کی قربت کی لذت محسوس ہو جائے گی تو انسان پھر امام کی طرف خود بخود قدم بڑھاتا چلا جائے گا. بس دعا ہے پروردگار سے، میرے معبود مسجد جمکران سے دعا کر رہا ہوں، جتنے بھی مومن و مومنات ہیں ان سب کو سب سے پہلے زیارت معصومین نصیب فرما، اور ہمیں امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کو ناصرین امام زمان بنا سکیں. آمین یا رب العالمین.